گفتگو تھوڑی سی میں ضرور کروں گا پہلے پیر و مرشد ضمیر جعفری کے حوالے سے اور سید اپنا سرفراز شاہد صاحب کے حوالے سے کہ ایک میرے کلیگ تھے، ایک ہم دونوں کے پیر و مرشد تھے۔ تو یہ باتیں دو تین ذرا توجہ سے سنیے گا۔ ضمیر جعفری صاحب کے بارے میں مشتاق یوسی صاحب نے لکھا، جن کو کہا گیا کہ ہم عہد یوسفی میں زندہ ہیں ملا کے۔ انہوں نے میرے سامنے فرمایا کہ ضمیر صاحب جو بے ساختہ پن آپ کے مزاحیہ نثر میں ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، فی البدی یہ بات۔ تو میں دو تین باتیں ان کی بتاؤں گا۔ ایک یہ کہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا میاں بیوی کے بارے میں اکثر مزاح نگار زیادہ یہی لکھتے ہیں، تو میں ویسے بھی کہا کرتا ہوں کہ یہ جو سنجیدہ شاعری ہے یہ محبوبہ کے ارد گرد گھومتی ہے اور مزاحیہ شاعری منقوحہ کے ارد گرد گھومتی ہے۔ تو یہ میں نے وہاں سے لیا کہ ضمیر جعفری صاحب کہا کرتے تھے کہ میاں بیوی سے زیادہ کوئی بے ضرر موضوع نہیں ہے طنز و مزاح کے لیے۔ پوری دنیا میں انگلش ادب میں، اردو ادب، کہیں بھی آپ دیکھیں، باقی تو سیاسی مزاح ہے۔ اور پھر ان کا ایک فقرہ جو میں بہت کوٹ کرتا ہوں وہ یہ تھا کہ بیوی کی بات ماننے والا کوئی برا کام نہیں کر سکتا۔ غور کیجیے، بیوی کی بات ماننے والا کوئی برا کام نہیں کر سکتا، یہ الگ بات کہ کوئی بڑا کام بھی نہیں کر سکتا۔ اب نے کہا نا صحیح بات صحیح ہے، باتیں ان کی ساری صحیح ہیں لیکن پیرایا مزاحیہ انداز میں۔ اور ایک اور بات اسی حوالے سے میں ان کی، یہ آپ کو یاد ہے کہ آخری دنوں میں انہوں نے وہ انگریز شاعروں کی مزاحیہ چیزوں کے تراجم کیے تھے۔ تو ان میں ایک ترجمے کا ایک شعر بہت مشہور ہوا تھا اور وہ یہ تھا کہ میری بیوی قبر میں لیٹی ہے جس ہنگام سے، وہ بھی ہے آرام سے اور میں بھی ہوں آرام سے۔ یہ تو آپ نے سنا ہوا ہے، لیکن لطیفہ یہ کہ جب وہ آخری دنوں میں یہ شعر سناتے تھے تو پہلے بتاتے تھے کہ یہ ایک انگریزی کی ایک شاعر کا یہ شعر ہے جس کا میں نے ترجمہ کیا ہے، لیکن ترجمے میں اتنے تصرفات کیے ہیں، اتنا آزاد ترجمہ کیا ہے کہ میری تو خیر یہ ہے ہی نہیں، لیکن اب اس کی بھی نہیں رہی۔ اور جب آخری یہاں سے ہم نے ان کا تقریب کی، میں نے ہی کی تھی ادبی پروار کی طرف سے اسلام آباد ہوٹل میں، الوداع اسلام آباد جب کیا انہوں نے، تو بہت خلقت تھی، بہت بڑی تقریب تھی۔ تو اس میں ہم نے کوشش کیا تھا کہ ہر صوبے کی چیز جو ہے انہیں پنجاب سے پگڑی پیش کی گئی، بلوچستان سے واسکٹ، سندھ، ایسے ان ادیبوں نے۔ تو جب وہ تقریر کرنے کے لیے آئے آخر میں تو دو فقرے ان کے بہت مزیدار ہیں۔ تقریر میں ایک فقرہ یہی کہ کہنے لگے کہ یہ جیکٹ پہنے رہتے تھے جب تک دوسرا 15-20 منٹ کے بعد تحفہ نہیں انہیں دیا جاتا تھا، تو وہی پہنی ہوئی تھی جیکٹ آخر میں انہوں نے۔ تو کہنے لگے کہ باقی تو سب ٹھیک ہے لیکن یہ جس بلوچی ادیب نے مجھے جیکٹ دی ہے اس میں کمال یہ ہے اس جیکٹ میں کہ اس میں جیب کوئی نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ میری جیب میں تو پیسہ ہوتا ہی نہیں، میرے پاس ہی کچھ نہیں ہے، تو اس کو جیب کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ فی البدی۔ اور دوسرا ان کے بارے میں، چونکہ یہاں کرائے کے مکان میں تھے بلبل کاشمیری کے، تو وہ اس نے بیچنا تھا، وہ مزاحیہ شاعر تھا لندن میں، تو انہوں نے چک عبد الخالق جانے کا تہیہ کر لیا۔ تو اب یہ سب کے لیے بہت تکلیف دہ تھا کہ اتنا عرصہ یہاں رہے ہوں تو ان کا ایک اپنا مقام۔ وہ ہر تقریر میں بے شمار لوگوں نے کہا، اب منسٹر بھی تھے ان میں، کہ دیکھیں جی کمال دیکھیں کہ یہ ضمیر جعفری صاحب ڈی جی پبلک ریلیشن CDA کے رہے، پہلے ڈی جی پبلک ریلیشنز تھے جرنیلوں کے زمانے میں، یا خان کے زمانے میں، وہاں رہے، پھر ان کے فوجی بھی ہیں، پھر تعلقات بھی۔ تو ایک پلاٹ بھی انہوں نے یہاں اسلام آباد میں نہیں لیا کہ یہ بنا لیتے آخری عمر میں۔ یہ اس تعصب کا اظہار بہت سے رائٹرز نے کیا۔ تو ان کی بیگم بھی بیٹھی ہوئی تھی جو تیسری بیوی تھی ان کی جہاں، تو وہ جب آئے تقریر کرنے تو یہ فقرہ بس آخری کر کے پھر تو تقریر کرنے آئے تو کہنے لگے ابھی بہت سے لوگوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ میں نے وہ پلاٹ نہیں لیا، مجھے پلاٹ نہیں دیا گیا میں اسلام آباد میں اور میں جا رہا ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میرا اس طرف دھیان ہی نہیں گیا۔
ورنہ جو شخص 3 بیویاں کر سکتا ہے وہ ایک پلاٹ بھی حاصل کر سکتا ہے. تو یہ ان کا مزاح کا پورشن تھا. اور سرفراز شاہد صاحب کے شعر آپ کو انہوں نے سنا دیے، میں صرف ایک شعر سناؤں گا. ان کا ایک شعر تھا جو بہت پاپولر بھی ہوا، یہ کسی وجہ سے سنا رہا ہوں. وہ شعر تھا یہ کہ جب سے اینک لگی، وہ میاں بیوی کے بارے میں بہت لکھتے تھے، مہمانوں سے بہت الرجک تھے، ان کے بارے میں لکھتے تھے، یہ خاص موضوع تھے. تو شعر نہیں سناتا، صرف ایک سناؤں گا کہ جب سے اینک لگی نظر والی، زہر لگنے لگی ہے گھر والی. تو جس طرح فلم بدی بات کرتے ہیں، تو جب انہوں نے یہ شعر پڑھا کراچی کے مشاعرے میں کہ جب سے اینک لگی نظر والی، زہر لگنے والی لگی ہے گھر والی، تو ضیاء الحق قاسمی صاحب ادھر سے بولے کہ جب سے چشمہ لگا نظر والا، زہر لگنے لگا ہے گھر والا.